بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ایک بار ایک سیاح بغداد میں آیا۔ چونکہ اس نے گھاٹ گھاٹ کا پانی پیا تھا، ملکوں گھوما تھا۔ جب وہ ہارون کے دربار میں حاضر ہوا تو اس نے خلیفہ کے وزیروں اور دانشوروں سے کچھ سوالات کیے، لیکن کوئی بھی ان کا جواب نہ دے سکا۔ ہارون اپنے مقربین کی نالائکی پر بہت شرمندہ ہوا۔ سیاح رخصت ہوا تو وہ اپنے وزیروں اور مشیروں پر برس پڑا۔ تم سب میرے لیے باعث ننگوار ہو، آج اس سیاح نے تمہیں کیسے عاجز کیا؟ یوں معلوم ہوتا تھا جیسے تم اس مقابلے میں طفل مکتب ہو۔ درباریوں کے سر شرم سے جھک گئے، ان کے پاس اپنی صفائی میں کہنے کے لیے کچھ بھی نہ تھا۔ ہارون رشید اور جوش میں آیا، کل اس سیاح کو دربار میں طلب کیا جائے، اگر تم لوگ اس کے سوالوں کے جواب نہ دے سکے تو تمہاری سب جائیداد اور مال و دولت اس کے حوالے کر دیا جائے گا۔ ہارون نے دربار برخاست کیا۔ درباریوں میں جیسے کھلبلی مچ گئی، ان کی پریشانی کا کوئی ٹھکانہ نہیں تھا۔ وہ سب ایک جگہ جمع ہو کر سوچنے لگے کہ بادشاہ کے عتاب سے کیوں کر بچا جا سکے۔ آخر ایک شخص کو اچانک یاد آیا اور وہ خوشی سے بولا، اس مشکل کو حل کرنے کے لیے ہمارے پاس بہلول جو موجود ہے، مجھے یقین ہے وہ سیاح کو لاجواب کر دے گا اور اس کے سب سوالوں کے جواب ٹھیک ٹھیک دے گا۔ باقی سب لوگوں کی بھی جان میں جان آئی۔ وہ سب مل کر بہلول کے پاس پہنچے، اسے تمام ماجرا سنایا تو اس نے تسلی دی کہ وہ اگلے دن دربار میں پہنچ کے سیاح کے سوالوں کے جوابات ضرور دے گا۔ اگلے روز دربار آراستہ ہوا۔ وزیر، امیر، مشیر زریں کرسیوں پر بیٹھے۔ ہارون اپنے زر نگار تخت پر متمکن ہوا۔ سیاح کو بھی ایک کرسی پیش کی گئی۔ ہارون نے اہل دربار پر نگاہ ڈالی اور بولا، تم میں سے کون اس معزز سیاح کے سوالوں کے جواب دے گا؟ اہل دربار نے آنکھوں ہی آنکھوں میں ایک دوسرے کی طرف دیکھا کہ بہلول کا نام کس طرح لیں، کہیں اس کا نام ہارون کو ناگوار نہ گزرے۔ کہ اسی وقت بہلول کی آواز گونجی، یہ دیوانہ حاضر ہے، اہل دربار کو زحمت کرنے کی ضرورت نہیں۔ وہ اپنی لاٹھی پٹکتا گدڑی شانے پہ ڈالے داخلی دربار ہوا اور سیاح کے قریب جا بیٹھا۔ ہارون کچھ ہچکچایا، لیکن پہلو میں بیٹھے ہوئے وزیر نے اس کے کان میں کچھ کہہ دیا جس سے اس کے چہرے پر اطمینان کی جھلک نظر آئی۔ سیاح نے بہلول کی ہیئت قضائی کی طرف دیکھا اور قدر تعجب سے بولا، کیا میں آپ سے سوالات کروں؟ بصر و چشم، بہلول نے مستعدی سے جواب دیا۔ وہ سیاح اٹھا اور اپنی چھڑی سے زمین پر ایک دائرہ کھینچ دیا۔ بہلول نے فوراً اٹھ کر اپنے عصا سے اس دائرے کے درمیان ایک لکیر کھینچ کر اسے دو حصوں میں بانٹ دیا۔ سیاح کے چہرے پر مسکراہٹ آئی اور اس نے ایک اور دائرہ کھینچ دیا۔ بہلول نے اس مرتبہ دائرے کو چاروں حصوں میں بانٹ دیا اور ایک حصے پر چھڑی رکھ کر کھٹکھٹائی۔ سیاح نے قدرے حیرت سے اس کی جانب دیکھا اور زمین پر اپنا ہاتھ الٹی طرف رکھ کر انگلیاں آسمان کی طرف اٹھا دی۔ بہلول نے اٹھ کر اپنا ہاتھ زمین پر اس طرح رکھا کہ اس کے ہاتھ کی پشت اوپر تھی۔ سیاح اپنی نشست پر آ بیٹھا اور توصیفی لہجے میں بولا، مرحبا، آفرین، عالی جاں، میں آپ کو مبارکباد دیتا ہوں کہ آپ کے یہاں ایسا دانش مند اور عالم موجود ہے جس پر فخر کیا جا سکتا ہے۔ ایسے شخص کی قدر کی جانی چاہیے۔ ہارون الرشید نے پوچھا، کیا بہلول نے تمہارے سب سوالوں کے جوابات ٹھیک ٹھیک دیے ہیں؟ سیاح بولا، یقیناً اس نے کسی بہت عظیم درسگاہ سے تعلیم حاصل کی ہے، جو اس کے پاس اتنا علم ہے کہ یہ میرے اشارے فوراً سمجھ گیا۔ بہلول مسکرایا اور بولا، اس عظیم درسگاہ کا نام مت پوچھنا کیونکہ اسے سب جانتے ہیں۔ دربار میں بیٹھے تمام حاضرین بہلول کا اشارہ سمجھ رہے تھے، لیکن سیاح کچھ نہیں سمجھ سکا اور چاہتا تھا کہ کوئی سوال کرے کہ ہارون نے فوراً پوچھ لیا، اگر تم ان اشاروں کو ذرا کھول کر بیان کرو تو اہل دربار بھی محظوظ ہو سکیں گے اور سیکھ بھی لیں گے۔ سیاح بولا، آپ نے دیکھا کہ میں نے زمین پر دائرہ کھینچا تھا، میرا مقصد زمین کا کرہ دکھانا تھا۔ آپ کا عالم فوراً سمجھ گیا اور اس نے دائرے کے 2 برابر حصے کر کے مجھ پر ظاہر کر دیا کہ وہ زمین کے گول ہونے پر یقین رکھتا ہے اور اس کے اسرار و رموز سے بھی واقف ہے۔ اس نے اس لکیر سے خط استوا کو دکھایا جس سے زمین شمالی اور جنوبی کرے میں بٹ گئی۔ پھر آپ نے دیکھا کہ میں نے ایک اور دائرہ کھینچا۔ آپ کے عالم نے اس کے 4 حصے کر کے مجھے سمجھا دیا کہ زمین میں 3 حصے پانی اور 1 حصہ خشکی ہے
اور جب میں نے اپنے ہاتھ کی انگلیوں سے زمین پر اگنے والی نباتات کی طرف اشارہ کیا تو اس نے بارش اور سورج کی نشاندہی کی جو نباتات کی بالیدگی اور نشوونما کا ذریعہ ہے۔ میں ایک بار پھر کہتا ہوں کہ آپ کو ایسے دانش مند پر فخر کرنا چاہیے۔ دوستو، اس واقعہ سے ہمیں پتہ چلتا ہے کہ کیسے جناب بہلول نے اس سیاح کے سوالوں کے جواب دانش مندی اور دانائی سے دیے۔ اللہ ہم سب کو ایسی دانش مندی اور دانائی عطا فرمائے، آمین۔ دوستو، مستقبل میں اس طرح کے واقعات سننے کے لیے میرے چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن کو لازمی پریس کریں تاکہ آپ لوگوں تک میری ویڈیوز بر وقت پہنچتی رہیں۔ اب تک کے لیے مجھے اجازت دیجیے۔ اللہ حافظ۔